वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में होने वाली धांधली को चैलेंज किया है। एक ये इशू, दूसरा इशू जो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान मुंतखब हुए थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार की और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी गई है कि उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो फराहम की जाएँ, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। मंडे को फैसला होगा। और तीसरा बड़ा है मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95 की सब सेक्शन 10 के तहत फॉर्म 45 समेत तमाम कंसोलिडेटेड रिजल्ट और जो दीगर फॉर्म होते हैं वो 14 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने होते हैं, जो नहीं किए गए तो ये इलेक्शन एक्ट की वायलेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, इन तीन अहम इशूज़ पे हम बातचीत करेंगे। अहमद अवैस साहब जो सीनियर कानूनदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। इन हवालों से बात करने से पहले एक चीज़ और छोटी सी कि आज पंजाब असम्बली का पहला इजलास था और पंजाब असम्बली के बाहर जिस अंदाज के अंदर पुलिस खड़ी थी और जो अरकान असम्बली या उनके अहले खाना को जिस तरह से रोका गया, तो आप ये जो शुरुआत है पंजाब के अंदर नई हुकूमत की, नज़र तो आ रहा है कि नंबर PMLN हुकूमत बना लेगी, तो इसको आप समझते हैं कि कोई जो बात हो रही थी कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन या ग्रैंड रिकन्सिलिएशन, मामलात को आगे बढ़ाया जाए, माजी में ना घुसा जाए, वो होगा, या ये PDM प्लस वो जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हमने देखी पिछले 2 सालों में, क्या आप समझते हैं उसी का तसलसल होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले मैं शुरू करता हूं जो आपने फरमाया कि एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई है डायरेक्ट अगेंस्ट द रिगिंग ऑफ इलेक्शंस। तो देखिए, वो पिटीशन जो है वो आर्टिकल 184(3) के अंडर दायर की गई है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दायर की गई है कि जो एलिगेशन है, और राइटली सो, जो इस वक्त राइट लेफ्ट सब तरफ से और आपको नजर आता है, और जो लोगों का इसराब है और परेशानी है, वो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन खुद इन्वॉल्व है। और क्योंकि वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, मसलन आपको मैं बताऊं कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद के रात के 11 बजे अचानक एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कुछ जूनियर ऑफिशियल्स को लेकर पुलिस के उनके कमरे में आ गए, रिटर्निंग ऑफिसर के, और कहने लगे कि भाई उनके जो इलेक्शन एजेंट थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के, उनको बाहर निकाल दिया, कमरा बंद किया और कहने लगे कि उनके कहने के मुताबिक फॉर्म 47 तैयार किया जाए। जब उसने इनकार किया कि जी इतनी बड़ी रिगिंग मैं नहीं कर सकता, तो जस्ट इन वन स्ट्रोक पुलिस ऑफिसर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दे। ही वाज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, उसको बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पे एक नया लेकर आए और उसने फिर वो फैब्रिकेटेड फॉर्म 47 जो है तैयार करके और सुबह को एक बिल्कुल रिजल्ट उल्टा दिया सारा। तो ये इस मामले में मुस्तकिल अब ये तो बना दिया, अब वो जो उसके लिए बैलेट पेपर वो जो है उनके आदमी मुस्तकिल बैठे हुए हैं हर जगह के ऊपर, वो ठप्पे लगा रहे हैं और फॉर्म जो है वो उनको ऊपर अपनी मर्जी के उनके स्टैंप्स लग रही हैं और साथ साथ जो है वो दस्तखत हो रहे हैं, जाली अंगूठे लग रहे हैं। और क्योंकि वो सारा मवाद तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो 14 डेज की जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यही मुनासिब था कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिटेल फैक्ट्स को उसकी असल एलिगेशन की तलाश करने के लिए कि वेदर करेक्ट हैं या फॉल्स हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए वो डिग आउट कर सकती है। और उसकी डिटेल सारी कलेक्शन करने के लिए वो एक ट्रायल की शक्ल में हर चीज जो है वो उसको इख्तियार होता है कि वो जो चीजें उनको जरूरत है, जो चीजें वो मंगवाना चाहते हैं, जो उसकी नौयत को समझने के लिए और उसकी कि फलां काम ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ, वजह क्या थी,
وہ ہر چیز اس میں ٹیک اپ ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر اعتراض لگا دے جی کہ آپ نے تمام پروسیس جو ہے وہ بائی پاس کر دیا، الیکشن ٹریبونل ہے یا اس کے بعد اپیل کا حق ہوتا ہے اور پھر سپریم کورٹ آتا ہے، ایک تو یہ چیز، اور دوسرا یہ کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ خود اس کا جیسے آپ نے کہا یہ کرے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دے، وہ سارا کا سارا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پھر اپنی رپورٹ پیش کرے؟ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ بہت ساری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بہرحال کیونکہ ہم نے ایک لیگل کورس، کانسٹیٹیوشن کورس اڈاپٹ کیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کورس اڈاپٹ کیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے جب یہ 184(3) کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں 187 آرٹیکل کے تحت وہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے جا سکتے ہیں. وہ پورا کا پورا کیس ہی ٹیک اپ کر لیتے ہیں، اور اس میں وہ JIT بھی بنا سکتے ہیں، اس میں وہ کسی کو سپرویژن دے سکتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز جو ہے اس کی ڈیٹیل اکٹھی کر کے لاؤ، پیش کرو، اور اس میں دونوں پارٹیز کے وقت دیکھیں گے، اس کے بعد بحث ہوگی. تو یہ کیونکہ ایکول ایکوزیشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، اس لیے یہ ہمارے پاس جو ہے ایفیکیشس ریمیڈی نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور اس کے بعد پھر ہم سپریم کورٹ میں آئیں یا ہائی کورٹ میں جائیں. تو ایفیکیشس ریمیڈی کی صورت میں یہی ایک ایفیکیشس ریمیڈی ہے جس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے، اور ان کی وجوہات یہ ہیں. اور دوسری بات ابھی آپ کی میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں. جیسے میں نے کہا کہ وہ جو سیکشن 95 کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ سب سیکشن 10 کی، وہ 14 ڈیز والی، وہ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہر صورت میں پوری کرنی ضروری ہے. لیکن پوری اس لیے نہیں ہو رہی ہیں وہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ رزلٹ دن رات ان کے آفیسر آدمی جو ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیونکہ لاکھوں میں کروڑوں میں ووٹ ہیں، بیلٹ پیپر جو ہے لاکھوں میں بدلے جا رہے ہیں، تبدیل کیے جا رہے ہیں اور ڈسٹروائے کیے جا رہے ہیں. تو اس لمبے پروسیس میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیلے لگ رہا ہے. جو فیبریکیٹڈ رزلٹ ہے اس کو تیار کرنے میں دیر لگ رہی ہے ان کی. چلیں احمد صاحب، ہمیں ذرا حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے. حسن صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. احمد اویس صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی ہماری، آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ بنیادی طور کے اوپر الیکشن کمیشن کی کچھ مینڈیٹری الیکشن ایکٹ کے تحت ذمہ داریاں ہیں کہ 14 دن کے اندر اندر الیکشن کے بعد انہوں نے تمام جو رزلٹ ہے، کنسولیڈیٹڈ رزلٹ ہے، فارم 45 انکلوڈنگ جو ہے وہ 46 47 بھی انہوں نے اپلوڈ کرنا تھا ویب سائٹ پہ، جو گزشتہ رات 12 بجے وہ ٹائم گزر گیا، لیکن ابھی تک نہیں کر سکے کیونکہ وہ ڈاکومنٹ ابھی تک وہ تیار ہی نہیں کر پائے. تو آپ یا آپ کی جماعت جو ہے کہ سارے عمل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سی سیاسی جماعتیں سڑکوں پہ احتجاج بھی کر رہی ہیں کہ فارم 45 کچھ اور ہے، رزلٹ کچھ اور دے دیا گیا، اور اس کے اوپر پٹیشنز بھی ہو رہی ہیں. تو اس سارے عمل کو، اور الیکشن کمیشن جو خود وائلیشن کر رہا ہے، الیکشن ایکٹ کو فالو نہیں کر پا رہا، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے. ہم نے عدالتوں کا بھی احترام کیا ہے، ہم نے قانون کا بھی احترام ہمیشہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ آئین کے مطابق جو مینڈیٹری ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر وہ چیزوں کو صحیح سمت لے کے چلیں. لیکن بدقسمتی سے اس الیکشن پہ تمام لوگوں کو، تمام جماعتوں کو جو ہے وہ تحفظات ہیں. جیتنے والا بھی مطمئن نہیں ہے، ہارنے والا بھی مطمئن نہیں ہے اس سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہر ہونے والے جو انتخابات ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. یہ ذرا کچھ زیادہ ہو گئے، اور اس میں جو بے ضابطگیاں ہیں وہ کافی حد تک ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان چیزوں کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم الیکشن سے پہلے ہم انہیں ملے اور ان کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا. اس کے باوجود انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں یقین دہانیوں کے باوجود یہ خدشات دور نہیں کیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن نیٹ ورک آف تھا، لیکن ایک مخصوص جماعت کے لیے اور ایک جو نیٹ ورک تھا وہ کام کرتا رہا. وہ آن لائن نیٹ ورک نہیں تھا، وہ آن گراؤنڈ نیٹ ورک تھا. بس جو بھی تھا، اب وہ ڈیبیٹیبل ہے چیزیں، تو اس کے لیے ٹائم بھی درکار ہے.
اب ہمارے پاس جو فورم بچتے ہیں وہ عدالتیں ہی ہیں، ٹریبیونلز ہیں، ان میں ہمیں جانا چائی اور وہاں پہ اپنے ان تحفظات. میں ادھر ٹریبونل کی طرف بھی آؤں گا کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں پہ 141 نیشنل اسمبلی کی اور 297 پنجاب اسمبلی کی نشستیں تھیں، لیکن وہاں پہ صرف 2 جج صاحب مقرر کیے گئے ہیں. اس طرف بھی آؤں گا، لیکن ایک چیز جو میں اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو یاد ہوگا، ڈسکا کا ایک ضمنی الیکشن تھا 2021 میں، فروری 2021 میں ہوا تھا. 20 پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسر نے رزلٹ لیٹ دیا تھا، جا کے صبح انہوں نے کہیں رزلٹ دیا، ساری رات کو نمبر ہی بند تھے ان کے. تو اس کے اوپر پھر انویسٹیگیشن ہوئی، ذمہ داری کا تعین ہوا، پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہوا اور ان کو شاید سزائیں بھی دی گئیں. تو اتنے بڑے پیمانے پر اگر یہ اس الیکشن کے اندر تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ مینوپولیٹڈ الیکشن تھا جو، اور بڑی جس کو کھلم کھلا کہتے ہیں وہ دھاندلی کی گئی، تو اس کو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے فارم 45 47 کا، ری الیکشن ہو، یا جو ریزلٹس آلریڈی پیپرز پہ ہیں اوریجنل وہ اناؤنس ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ایک کمیشن بننا چاہیے اور اس کمیشن کو اپنی مفصل جو رپورٹ ہے وہ دینی چاہیے، اور اس کے مطابق، اور اس میں جو تعین ہے ان بے ضابطگیوں کے کرنے والوں کا، ان کا بھی جو ہے وہ ذمہ داریاں فکس ہونی چاہیے، کون کون اس کا ذمہ دار ہے. اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر اسی طرح چلتا رہا تو آج 2024 میں بھی ہم الیکشن ریزلٹس پہ رو رہے ہیں کہ جی الیکشن فیئر نہیں ہے، الیکشن اس طرح ہے. تو اس کے لیے تو کوئی نہ کوئی ضرور ہونا چاہیے جی. عوامی مینڈیٹ اس طرح اگر چھینا جاتا رہا اور اس طرح اگر ہوتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی جماعت کو اس میں فائدہ ہے. آج اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو کل یقیناً وہ بھی روئے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. ہم نے تو آمروں کے خلاف الیکشن لڑے، جدوجہد کی، اور وہاں سے جس طرح سے ہمیں کیا جاتا رہا، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جی. یہ المیہ ہے اس ملک کا. چلے حسن صاحب ایک بریک لے لیتے، چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. اہم ایشوز کے پنجاب میں آج جو کچھ ہوا، کیا یہی تسلسل ہم آگے دیکھیں گے پنجاب کی سیاست کا یا پورے ملک کی سیاست کا؟ اور دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ مخصوص نشستوں کی ایلوکیشن اور پھر الیکشن ٹریبونلز کی جو تعداد ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ کو وہ بھی شیئر کریں گے، اور اس کے اوپر احمد اویس صاحب سے بھی اور حسن مرتضیٰ صاحب سے بھی کمنٹ لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.